مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تھوڑی سی وائس بڑھائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے پورے اسلام کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ پیچھے جو طلبہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ ویسے آپ خاموش ہی تھے، انہوں نے 4 شادیوں کا لفظ بولا اور ایک دم دھماکہ ہو گیا۔ اس سے آپ نوجوانوں کی ٹھڑک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں، میری طرف کیمرہ بہانا ہے، میری طرف گھما گھما کے لیفٹ پہ لے کے جانا، اس لیے لڑکیوں کو تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم 4 شادیوں پہ بھی بات کریں گے اینڈ میں، پہلے مجھے جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، اینڈ میں بات کروں گا۔ اور اینڈ میں اس لیے تاکہ آپ اس بہانے بیٹھے رہیں آرام سے، بیچ میں اٹھ کے جائیں گے۔ اب تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں دیکھیں۔ ابھی میں نے جو آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 2 لفظوں میں اللہ نے اسلام کو بیان کی ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، وہ پابندیوں سے بہت گھبراتی ہے۔ ذرا خاموشی ہو جائے نا، پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ تھوڑا سا لوگ پیچھے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی ساتھ بات کریں تو اس کے لیے آپ کو چپ ہونا پڑے گا۔ ہم مفتی صاحب سے کبھی کہیں گے گفتگو کرنے کو جب آپ چپ ہو جائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج نوجوان طبقہ وہ پابندیوں سے بہت گھبراتا ہے، اور پوری دنیا میں آزادی 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 آزادی، یہ ایک نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، مرد کو عورت سے آزاد کیا جائے، اولاد کو ماں باپ سے آزاد کیا جائے، ماں باپ کو اولاد سے آزاد کیا جائے۔ ہر شخص کی ایک انڈیویجول لائف ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پہ انحصار نہ کرتا ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ میں آزاد ہوں، میرا جسم میری مرضی، میری لائف میری مرضی، میں جو چاہے کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نعرہ بہت اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے یہ، لیکن یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے۔ آپ کو چند آزادیاں دے کے اصل میں بہت ساری پابندیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اسلام کی آزادی
اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں، جتنے نظریات ہیں، ان کی آزادی میں بہت فرق ہے. میری طرف توجہ ہے نا آپ سب کی؟ تو ہر شخص چاہتا ہے میں آزاد ہوں. بھائی آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے. بچوں پہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں ماں باپ کی طرف سے، بچوں کو غصہ آتا ہے. ہمیں آزاد چھوڑا جائے، ہم جب چاہیں اٹھیں، جب چاہیں سوئیں. تو ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی اسلام کی پابندیوں سے بہت پریشان ہوتے. کیا ہے یار، اسلام نے یہ بھی کہہ دیا نماز پڑھو، یہ بھی کہہ دیا روزہ رکھو، اسلام نے نشے پر، شراب پر پابندی لگا دی. جب بزنس کرتے ہیں تو مفتیان کرام اس میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جوا ہے، یہ ناجائز خرید و فروخت ہے. ڈراپ شپنگ میں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، بھائی یہ ڈراپ شپنگ میں یہ والا طریقہ جائز ہے، یہ والا طریقہ ناجائز ہے. لوگ کہتے ہیں یار مولانا لوگ نے نماز روزے سے ہٹ کے ہمارے بزنس میں بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں. ہر چیز ان سے پوچھو، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ریلیشن آپ عورت سے کیسے قائم کر سکتے ہو؟ بھائی نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے، وداؤٹ میرج نہیں ہو سکتا. کیا ہے گورا، کیا ہے آزاد، انگریز کیا ہے آزاد. آپ امریکہ جائیں نہیں آزاد. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے. یورپ امریکہ میں آزادی. پاکستان میں اگر آپ کا پینے کا دل کر رہا ہے، آپ آزاد ہو؟ نہیں. آپ کھلے عام نہیں پی سکتے، لوگ برا بھلا کہیں گے. آپ کو پینے کے لیے کسی نالے میں جانا پڑے گا. چرس پینے کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی شراب پینے والا بیٹھا ہوگا، تو ہم نے تو کبھی نالے میں نہیں پی. کتنی سخت پابندیاں دیکھیں. یہاں آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے، محلے والے برا بھلا کہیں گے. انگریز کیا ہے آزاد. وہ جب چاہے نائٹ کلب میں جائے، شراب پیے، ڈانس کرے، ناچ گائے، کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یورپ میں ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں نشہ لیگل ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا اس کنٹری کا، ایسا نہ ہو آپ کے لیے ٹکٹ کٹا کے آپ لوگ فوراً سے وہیں پہنچ جائیں. اس لیے میں بہت سی چیزوں کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی گم گئی، تو وہ کہیں نکلا اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے. دوست ملا، کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہے میری بیوی گم گئی ہے یار. دوست نے کہا سیم سچویشن یہاں بھی ہے، میری بھی بیوی گم گئی ہے. تو اس نے اس سے پوچھا چل یار دونوں مل کے دونوں کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں، ذرا علامت بتا. دوسرے نے کہا میری بیوی کی علامت یہ ہے کہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی پلکیں ہیں، لمبے گہرے بال اور وغیرہ وغیرہ، حسن کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا. تو بتا تیری کیسی ہے؟ کہتے میری چھوڑ، تیری تلاش کر کے میری والی چھوڑ. تو میں یورپ کا زیادہ نقشہ نہیں کھینچنا چاہتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب جیسا بھی ہے ہم تو وہیں جا رہے ہیں. لیکن یورپ میں بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ چرس پینا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سٹا لگانا چاہیں. مجھے تو نشوں کے نام نہیں آتے، دو چار ہی آتے ہیں، آئس اور چرس. ہمارے زمانے میں ہیروئن بھی بہت تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو نوجوان کہتا ہے بھائی دیکھو آزاد ہیں وہ. تو دیکھیں اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا، اس کو میں ایک مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں، پھر میں اس قرآن کی آیت کو بتاؤں گا، جس کا ترجمہ کروں گا. ایک بھنگی ہو، صبح و شام بیچارہ گٹر صاف کرتا ہو، گندگی میں رہتا ہو. آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی تو نہا دھو لیا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگایا کر، بہت سکون ملے گا تجھے. اس نے پوچھا اچھا نہایا کیسے جاتا ہے؟ آپ نے بتایا جب تو صبح سو کے اٹھا کرنا، واش روم میں جا، شاور کھول، ایسے جسم پہ صابن لگا. یار ٹینشن والا کام ہے یار. اچھا کپڑے کیسے صاف رکھے جاتے ہیں؟ بھائی واشنگ مشین میں دھو، پھر اس کو نیل لگا، پھر یہ کر، پھر پریس کر. اے بھائی وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، مجھے یہ ٹینشن نہیں لی. یہ پابندیوں میں تو ہے، میں اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہوں. میں صبح صبح اٹھتا ہوں، گٹر میں اس پائپ سے گھستا ہوں، دوسرے پائپ سے نکلتا ہوں.
میرے جسم پہ بدبو ہے مجھے فیل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں بچپن سے اسی چیز کا عادی ہو چکا ہوں، مجھے گندگی محسوس نہیں ہوتی، فیل نہیں ہوتی۔ بے عزتی بھی ایک ایسی چیز ہے، اگر عزت ہو تو فیل ہوتی ہے بے عزتی، اگر عزت ہی نہ ہو، جیسے مودی کو کہ عزت ہی نہیں ہے تو بے عزتی فیل ہی نہیں ہوتی اس کو۔ ابھی جو ہماری فوج نے مودی کا حشر نشر کیا ہے، آپ بتاؤ اس کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ اتنی بے عزتی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان کی فیلنگ ختم ہو چکی ہے۔ اتنا مارا ہے ہماری فوج نے، 2 گھنٹے میں تماچے لگائے ہیں۔ تو اسی طرح جو بیچارہ گندگی صاف کرتا ہو صبح و شام، اس کو بدبو فیل نہیں ہوتی۔ بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک لڑکی شادی کر کے بیچاری بھنگیوں کے گھر میں آ گئی۔ دیکھو ایک بھنگی قوم بھی ہے، میرا مقصد اس قوم کی بات نہیں ہے جو ایک پیشہ ہے ہر وقت گندگی صاف کرتے رہو۔ تو ایک لڑکی آئی بھنگیوں کے گھر میں شادی ہو کے، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد کہتی ہے اپنی ساس سے، میں جب تیرے گھر آئی تھی نا اس وقت بہت بدبو تھی آپ کے گھر میں، میرے آنے سے 1 ہفتے میں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ ساس کہتی ہے کم بخت، تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس بدبو کی عادی ہو گئی، تجھے بھی ہماری طرح وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ہر وقت گندگی گندگیوں میں رہتا ہو، اسے صفائی ستھرائی کی اہمیت اس کے دل میں ختم اور بدبو محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر اسے سمجھائیں کہ یار نہا دھو لیا کر، ناخن صاف کیا کر، وغیرہ وغیرہ، پوری صفائی ستھرائی، تو وہ اس کو آزادی سمجھے گا یا پابندی سمجھے گا؟ بولے نا پابندی۔ یار میں آزاد ہوں، صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے، نہ مجھے نہانے کی حاجت، تم نہاتے نہیں ہو، بے چین ہو جاتے ہو۔ تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ ہم اسے آزاد چھوڑ دیں یا اس کے نعروں سے ہم متاثر ہو جائیں؟ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ زبردستی پکڑ کے اسے آپ سروس اسٹیشن لے جائیں۔ ابھی نہانے سے صاف نہیں ہوگا، ایک دفعہ سروس کروانی پڑے گی اس کی۔ سروس اسٹیشن میں جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں لے جا کے آپ اس کو نیٹ کلین کر دیں، صاف ستھرا کر دیں، اور ایک دفعہ یہ عمل نہیں، بار بار اس عمل کو دہرایا جائے 1 مہینے تک۔ 1 مہینے کے بعد اس کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ صفائی کیا ہوتی ہے۔ جب صاف ستھرا رہے گا نا مسلسل، تو اسے اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ جو پابندی مجھ پہ لگائی گئی ہے، صبح برش کروں، میں نہاؤں، میں خوشبو لگاؤں، میں صاف ستھرے کپڑے پہنوں، اصل میں یہ پابندی نہیں ہے، یہ وہ پابندی ہے جس میں سکون ہے، یہ مجھے بہت ساری گندگیوں سے آزاد کر رہی ہے یہ پابندی۔ تو اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا خلاصہ قرآن نے ان 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ گندا مت کھاؤ اور عمل کو بھی گندا مت کرو۔ تمہاری باڈی اور جسم میں جانے والی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں جو خوراک جائے گی وہ بھی ناپاک ہو سکتی ہے، اور آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی ناپاک ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ جب پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیریں ہوں تو وہ ناپاک کو پاک قرار دے دیتے ہیں اور پاک کو ناپاک قرار دے دیتے ہیں۔ میں مثال سے انشاءاللہ بات کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلا حکم اسلام نے یہ دیا، جو پابندی ہم پہ لگائی ہے کہ آپ کے جو خوراک ہے من الطیبات، وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ اب ناپاکی کی اقسام فقہا نے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی ہیں وہ اقسام بیان کی ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی۔ جتنی انگلش مجھے آتی ہے میں اتنی بیان کروں گا۔ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی۔ ایک ناپاکی تو یہ ہے کہ وہ چیز ہی گندی ہے، کوئی خدا نخواستہ گوبر کھا رہا ہے، اس کو پاک کرنا ممکن ہے ہی نہیں، گوبر کھا رہے ہیں۔
کچھ ویڈیوز آئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. خیر, کوئی گندگی کھا رہا ہے, یہ بھی ناپاک ہے. اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ پاک جانور نہیں ہے. جانوروں کے بارے میں اسلام نے 2 احکام ہمیں دے دیے کہ ہر جانور کا گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہر جانور اس قابل نہیں ہے کہ انسان اسے کھائے. جتنے حشرات ہیں, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, بچھو, سانپ, یہ سب اسلام نے حلال کیے یا حرام کیے؟ بولے حرام کیے. تو یہ پابندی لگا کے ہم پر احسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ورنہ ہم کتے کھا رہے ہوتے, بلیاں کھا رہے ہوتے, ہم خنزیر کھا رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست چائنا گئے ہیں, کہتے ہیں میری دعوت کی چائنیز نے, اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا میرے سامنے. کہہ رہے, میں نے کہا یار ایسا خاندانی بکرا کھال سمیت پہلی دفعہ دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے جب اسٹڈی کی, مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس کی چہرہ مجھے تھوڑا تھوڑا بکروں جیسا لگا نہیں. خیال ہوا کہ شاید چائنا میں بکرے اسی طرح ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں مطالعہ کرتے کرتے, اسٹڈی کرتے کرتے جب دم کی طرف گیا ہوں اور دم کرف تھی اس کی, تو میں نے کہا بھائی یہ بکرا, یہ کتا ہے. اب ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے, اگر کتے میں پروٹین ہے تو کھا لیا نا. تو پروٹین تو چھپکلی میں بھی ہوتے ہیں, لال بیگ میں بھی ہوتے ہیں, کھا لو یار سب کچھ. پھر یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے بھائی. یہ پابندی لگا دی اسلام نے کہ آپ گوشت میں حلال گوشت کھاؤ گے جو پاکیزہ ہے, حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں. اور اسلام نے لسٹ بتا دی پوری حرام گوشت کی, کچھ قرآن میں ہے, کچھ احادیث میں ہے. تو یہ پابندی لگا دی اسلام نے. ہمارے نوجوان طبقے کہتے ہیں یار چائنا والے تو آزاد ہیں, انگریز تو آزاد ہیں, خنزیر کے برگر کھا رہے ہیں, کتوں کے برگر کھا رہے ہیں, بلے کھا رہے ہیں. او بھائی انسان ہو تم, کھانے کو تو لوگ جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہنوں کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیویوں کا مہر بھی کھا رہے ہیں. یہ پابندی اسلام نے ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہے, ہمارے نقصان کے لیے نہیں لگائی ہے. ہم غلاظت نہیں کھا سکتے. اگر اسلام نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے. کہتے ہیں ایک چائنیز اور ایک پاکستانی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک چائنا کا اور ایک پاکستانی. تو مچھر آ کے بیٹھا چائنا والے کے سر پہ نا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. یہ پروٹین تو مچھر میں بھی ہے, یوں اٹھایا کھا لیا. پاکستانی بڑا ہوشیار تھا, اس کے بھی مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا, وہ بولا خریدے گا. وہ IBA بزنس پڑھا ہوا تھا نا, بزنس مائنڈ. تو کتنی اچھی پابندی لگا دی اسلام نے بھائی. کتے, بلی, خنزیر, کیڑے مکوڑے, لال بیگ بھی کھائے جاتے ہیں, کاکروچ یہ بھی کھائے جاتے ہیں دنیا میں, سب کچھ. اچھا آپ کو انگریزوں میں نہیں ملے گی, یہ اتنا نہیں آگے گئے کہ وہ کتے بلی کھانا شروع کر دیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کسی حد تک کر رہے ہیں. آپ کو جو مذاہب بھی آسمانی مذاہب سے دور نظر آئیں گے نا, ان میں خوراک گندی ہوتی چلی جائے گی. جتنا آسمانی مذاہب سے دور ہوں گے وہ اتنی خوراک خراب. بندر کے مغز, پہلے میں یقین نہیں کرتا تھا کہ بندر کا بھیجا بھی کوئی کھا سکتا ہے, لیکن یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, بندر کا مغز کھا رہے ہیں. تو یہ پابندی اسلام نے لگائی کہ آپ کی خوراک میں, گوشت میں اللہ نے ایک لسٹ بیان کر دی ہے کہ اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اب آپ بولو یار یہ کیسی اسلام نے پابندی لگا دی؟ بھائی بہت اچھا کیا, بہت اچھی پابندی لگا دی. ہمیں لال بیگ کھانے سے اللہ نے بولو بچا دیا. اچھا کیا, چنگا کتا سی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. فیصل آبادیوں کی جگتیں بڑی مشہور ہیں نا. کہتے ہیں اگر انڈیا اور فیصل آبادیوں کی جنگ ہوتی, فیصل آبادی محاذ پہ جاتے, انڈین فوجی آتی, انڈین فوج پوچھتی کیوں آئے ہو, لڑنے کے لیے آئے ہو, تو فیصل آبادی کیا جواب دیتے, اور کبڈی کھیلنے آئے ہیں یہاں پہ کیا. تو وہ فیصل آبادیوں کا مشہور ہے کہ ہر چیز کا الٹا جواب دیتے ہیں, اور لاہوری غلط راستہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں ڈرون جو لاہور کے اوپر سے آئے ہیں نا, یہ نشانے پہ اس لیے نہیں لگے کہ لاہوری تو اپنوں کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے, ڈرون کو کہاں سے سیدھا راستہ بتائیں. تو ایک پابندی اللہ نے لگائی, گوشت کی ایک فہرست ہے. دوسری پابندی, جو گوشت آپ نے کھانا ہے وہ بھی مردار نہیں کھانا. مری ہوئی گائے اگر کچرے پہ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بولیں نہیں کھا سکتے. بکری مر گئی اپنی موت, نہیں کھا سکتے.
بلکہ اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کا بلڈ سارا اس کی باڈی سے نکل جائے، کیونکہ خون بھی ایک گندی اور ناپاک چیز ہے. آپ کی باڈی پہ خون لگ جائے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، نجس ہے، پلید ہے. اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پیٹ میں کیسے اتارنے دے گا اسلام اس کو؟ اب یہ پابندی اللہ نے لگا دی، بھائی ذبح کر کے کھاؤ. اب نوجوان کہتے ہیں یار کیا اسلام نے پابندیاں، گورا تو جب ریسٹورنٹ میں گوشت آ جائے کھا لیتا ہے، مسلمان ایک مصیبت میں پڑ گیا. ہم جب باہر کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہی تحقیق کرتے رہتے ہیں بھائی ہینڈ سلوٹر کہاں ملے گا اور کہاں جو ہے مردار ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے، مولویوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، اسلام نے ہمیں پرابلم میں ڈال دیا ہے. چکر میں ڈالنے پر ایک لطیفہ ہے، سناؤں گا، بات بڑا زبردست لطیفہ سنا دوں، ابھی پارسل کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا نابینا، وہ اس نے پہلے زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے نا، تو اونٹ پہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ بھائی میں نابینا ہوں، مجھے بھی دوسرے کنٹری لے جاؤ سفر پہ. لوگ بیٹھ، اس بیچارے نے ترس کھا کے اس کو بھی نابینا کو اپنے ساتھ آگے بٹھا لی. اب پیچھے بیگم بیٹھی ہوئی ہے، درمیان میں شوہر بیٹھا ہوا ہے، آگے وہ نابینا، اس کو لفٹ دی. جب یہ دوسرے شہر پہنچے تو نابینا نے سوچا کہ یار اب دوسرے شہر والوں کو کیا پتا کہ کون کس کی بیوی ہے، تو اس کی بیوی پہ کیس ڈال دو کہ یہ میری ہے. جیسے ہی شہر میں پہنچے تو اس نے شور مچایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، اور جب میں یہ صحت مند آدمی بیٹھا ہے تو یہ میری بیوی نے اس کے ساتھ مل کے کمپرومائز کیا، اور دونوں نے کہا تم میرے شوہر، آج سے میں تمہاری بیوی، اور اس نابینا کو سائڈ پہ لگاؤ. اب پھڈا شروع، اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کی بیوی ہے. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا، چکر میں تو ڈال دیا نا. تو یہ جو چکر ہے نا، چکر میں آنا، اس سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں. اب آپ یورپ جاتے ہو، امریکہ جاتے ہو، جاپان جاتے ہو، جاپان میں تو، امریکہ میں تو کم از کم آپ خوراک میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نام پڑھ سکتے ہو. جاپان میں تو چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ لکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے بھائی. جیپنیز کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا. ہم جب جاپان گئے، میرے ساتھ ایک پٹھان دوست بھی تھے، جاپان میں ہم گھومتے رہے 10-15 دن، انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں سننے کو مل رہا کہیں. پھر ہم چائنا اترے، چائنا میں بھی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ شروع. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا، انگلش سننے کو ملی، تو وہ ہمارے پٹھان دوست خوشی سے چیخے، کہتے ہیں یار 15-20 دنوں سے یہ چنگ پونگ نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہاں تو اور مشکل ہے حلال و حرام کا اندازہ لگانا. تو لوگ پھر کہتے ہیں یار ہم اسلام کی پابندیوں نے ہمیں بہت بڑی ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی یہ ٹینشن آپ کے فائدے کے لیے، اسلام نہیں چاہتا کہ آپ گند کھائیں. دیکھو میڈیکل سائنس ہر چیز نہیں ہوتی. آپ یونیورسٹیوں پڑھتے ہو، آپ سائنس کو حرف آخر سمجھتے ہو، سائنس حرف آخر نہیں ہے، یہ مادی علم ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کی روحانی زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے. مادی زندگی کو سائنس فوکس کرتی ہے، روحانی زندگی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. دیکھو جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوگا یہ سائنس بتائے گی آپ کو. اگر آپ کہو کہ یہ نقصان ہوگا، سائنس بتانا شروع کر دے آپ کو. ہمارے حکمرانوں میں سے بہت سو کو بہت فائدہ ہوا ہے جھوٹ بول، سچ بولتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. وہ کتنی ترقی کی انہوں نے جھوٹ بول کے، بعض لوگوں نے. اب ہر ایک کا بعض دوسرے سے مختلف ہے. تو ہر چیز تھوڑی میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. میں اکثر ایسے موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست تھے، ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. مجھے کہنے لگے میرا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا مفتی صاحب، حالانکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں، اتنا خرچہ کیا میں نے اس کے اوپر. میں نے کہا دیکھیں میڈیکل سائنس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. میں نے نہیں پڑھا کہ بایولوجی کی کسی کتاب میں کوئی تمیز پہ کوئی چیپٹر ہو. تمیز تو میرے بھائی مذہب کا ٹاپک ہے. اخلاقیات کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہب کا ہے، یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ نوجوان شادی نہیں ہوتی تو برائیوں میں پڑتے ہیں، تو میڈیکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا میڈیکل گئی ایسی کی تیسی میڈیکل. میں تیل لینے بھیج رہا تھا لیکن مجھے مناسب نہیں لگا، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. میں اس پہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ.
تو آپ سب سے پہلے تو یہ دماغ سے نکالیں کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا حل میڈیکل سائنس یا فزکس کیمسٹری کے پاس نہیں ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے، یہ قرآن بتائے گا، یہ آسمانی، یہ تورات اور انجیل بتائے گی آپ کو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں جنا ہے، اولڈ ہاؤس تو دور کی بات، تم اس کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی، بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی آپ نے برداشت کرنی ہے. وہ بڑھاپے میں ڈانٹے گا، مارے گا، آپ نے اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو. یہ میڈیکل سائنس تھوڑی بتائے گی آپ کو. تو میں ٹاپک کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. تو جو گوشت اسلام نے ہمیں کھانے کی اجازت دی، ان میں بھی کیا آرڈر دیا ہے؟ بھائی بلڈ اس کا جسم سے نکالو پھر کھاؤ، ورنہ نہیں. تو یہ پابندی میرے نقصان کے لیے ہے یا فائدے کے لیے؟ فائدے کے لیے. ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نا ہینڈ واش کرو پھر کھانا کھاؤ، بچہ کہ یار وہ بھنگیوں کے گھر میں تو کوئی ہاتھ نہیں دھوتا، میں وہاں جا رہا ہوں وہ آزاد ہیں. بھائی وہ آزاد نہیں ہے، وہ آزادی سے یہ غلامی زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ دھلوایا جا رہا ہے. تو صرف ہاتھ دھونا نہیں ہے بھائی، جو خوراک کھا رہے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ حلال. تو ناپاکی کی ایک قسم تو یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کو وہ خوراک ملی بھی حلال طریقے سے ہو. کیسے ملی ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے مسجد سے چپل چرائی اور اس کے بعد آپ نے گوشت خریدا، حلال مرغی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس کو کسی حاجی سے ذبح کروایا. ذبح کروانے کے بعد آب زمزم سے دھویا، سمجھ رہے ہو، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اسلام کہتے ہیں یہ بھی ناپاک. ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، ادھر سے ذبح کر دی، کسی نے کہا الٹی طرف سے ذبح کی تو حرام ہے. کہتے پہلے کون سا حلال تھی بھائی؟ چوری کی مرغی. تو یہ بھی ناپاک ہے بھائی. سود کے پیسوں سے آپ نے کچھ خریدا، وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک. جوئے میں آپ جیتے. پوری دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہے جوا لیگل ہے. اسلام نے جوئے کو کیا قرار دیا؟ حرام. بھائی اس سے پیسے کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بغیر محنت کے کما رہے ہوتے ہو، آپ کسی کو فائدہ پہنچا کے نہیں کما رہے. اب یہ کیا کمائی ہے کہ یار اگر میں چونی پھینکوں گا یہ آ گیا تو اتنے پیسے مجھے دے دینا، اور یہ جانب آ گئی تو اتنے پیسے تم لے. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسا، یہ پیسے کمانے کے طریقے رجس، ناپاک ہیں. اب گورا کہے گا کہاں سے ناپاک ہے بھائی؟ آپ نے چوری کے پیسوں سے زمزم خریدا، اسلام اس زمزم کو پاک کہتا ہے یا ناپاک کہتا ہے؟ جواب دیں. ناپاک. اسلام کہتا ہے کمانے کا جو طریقہ ہے، جو سورس ہے آپ کی، وہ حرام نہیں بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ حلال. حلال ہی پاک ہے اللہ کی نظر میں. تو اسلام نے یہ پابندی مجھ پہ اور آپ پہ لگائی ہمیں چکر میں ڈالنے کے لیے نہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں، ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کہ غلط طریقے سے کما کے جب تم کوئی چیز خریدو گے، کھاؤ گے، تو وہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. انسانوں پہ ایسی چیزیں سوٹ بولے نہیں کرتی. یہ تو دو کلو من الطیبات کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، تمہاری باڈی سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے. بھائی جسم سے نکلنے والا عمل صاف پاکیزہ کیا ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. نمبر 1، تمہارا جو رب ہے، خدا ہے. دیکھیں میں آسان الفاظ میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا، اللہ نے جانور کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، جانور اپنی اس نیچر اور فطرت سے ہٹتا نہیں ہے. کتے بے وفا ہوتے ہیں یا وفادار ہوتے ہیں؟ جواب دیں. وفادار. کبھی کسی کتے کو بے وفا دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس کو بھیجا گیا ہے، وہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے کبھی بھی.
کتا اپنی گلی میں دوسری گلی کا کتا برداشت کرتا ہے؟ نہیں، وہ برداشت نہیں کرتا. کتے سے مجھے انگریزوں کے کتے یاد آتے ہیں. میں جب جاتا ہوں باہر ملکوں میں ان کے کتے دیکھتا ہوں اور ہمارے کتے سب بے روزگار کتے. کسی نے بڑا زبردست کہا ہے کہ انگریزوں کے کتے دیکھو نا، خوبصورت لاکٹ ان کے گلے میں، شیمپو سے نہلایا ہوا، جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے، اتنے خوبصورت کتے. تو جانور کو اللہ نے جیسا بنایا ہے نا، وہ سافٹ ویئر اللہ نے اس میں آٹومیٹیکلی انسٹال کر دیے ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے. شیر بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا. لیکن انسانوں میں بے وفا بھی ملیں گے، وفادار بھی ملیں گے، سچے بھی ملیں گے، بولو بھائی، جھوٹے بھی ملیں گے، چوری کرنے والے بھی ملیں گے، دیانتدار بھی ملیں گے، معاہدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے، اور ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے، وعدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے، وعدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے، ریلیشن کو توڑنے والے بھی ملیں گے، ریلیشن کو جوڑنے والے بھی ملیں گے، شکر گزار بھی ملیں گے آپ کو، ناشکرے بھی ملیں گے، بہت آزمائشوں میں بھاگنے والے بھی ملیں گے، آزمائشوں میں کھڑے رہنے والے بھی ملیں گے. یہ قسمیں انسانوں کی ہیں، جس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، جانور اچھے اور برے نہیں ہوتے، انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتے ہیں، جانور متصف نہیں ہوتے. جانور اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو آپ کہیں گے اچھا بکرا لے کر آیا ہوں، کیا مطلب؟ موٹا تازہ. تبھی یہ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا اور اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے انہوں نے، ان سے میں کہتا ہوں جم ضرور جاؤ، اتنا فوکس کرو بس صحت اچھی ہو جائے. اسی کو مقصد حیات نہ بناؤ، ورنہ تم میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان کا بھی وہی مقصد ہے، پورے سال کھلائی پلائی ان کی بھرتے رہتے ہیں، دیسی کی اور انجیکشن اسٹرائڈ دے دے کے بھلا دیتے ہیں اتنا. پھر ہم کہتے ہیں یار کتنے کا؟ 50 لاکھ کا بیل ہے. تو جم جاؤ، بس اتنا جاؤ کہ 4 شادیاں کر سکو، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھرائی ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جم میں کبھی کبھار میرا بھی جانا ہوتا ہے، بھرائی ہو رہی ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے یہاں پہ. تو ہم جب کہتے ہیں یہ بیل اچھا ہے، کیا مطلب؟ موٹا ہے، وزن زیادہ ہے. انسان کا اچھے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. انسان کا جب ہم کہتے ہیں نائس پرسن، تو کیا مطلب ہوتا ہے نائس پرسن کا؟ یار 2 نمبر نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی بولے نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا. یہ مطلب ہوتا ہے اچھا ہونے کا. اب اچھے کی ڈیفینیشن ایک وہ ہے جو اسلام بیان کرتا ہے، اور اچھے کی ڈیفینیشن ایک وہ ہے جو مغربی دنیا بیان کرتی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے بھائی، جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے، انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن اچھے کی ڈیفینیشن ہم اسلام سے نہیں لیں گے بلکہ ہم یورپ اور امریکہ سے لیں گے، کیونکہ وہ اچھے ہیں تبھی انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے. تو اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام جو اچھے کو ایکسپلین کرتا ہے وہ درست ہے، یا غیر مسلم جو اچھے کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ زیادہ درست ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اچھے نہیں لگ رہے مجھے. پیچھے کوئی کنٹرول کرے نا ان کو. تو اسلام نے کیا بیان کیا؟ دیکھیں، اسلام بیان کرتا ہے کہ جو اچھا ہے نا، اچھا، اس کو اللہ نے قرآن میں 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ 4 شرطیں اگر تم پوری کر لو گے تو اس کا مطلب تمہارا عمل بھی پاک ہو گیا، گندگی سے پاک ہو گیا تمہارا عمل. پہلی شرط اسلام نے بیان کی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اسلام کہتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرو گے، یہ 4 شرطیں آپ ابھی نیت کر لیں، ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. پہلی شرط اسلام کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کوئی بھی نیک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت خدا کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، مخلوق کے سامنے شو مارنا آپ کی نیت نہ ہو. مثال کے طور پر آپ سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہو،
مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں ہے جس نے آپ کو بنایا ہے. مقصد پبلک میں واہ واہ چاہتے ہیں آپ, تو دنیا تو کہے گی بہت اچھا آدمی ہے, لیکن اسلام کہے گا یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں جب وہ مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھلاتے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ہم صرف جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی رپلائی نہیں چاہیے, کوئی بدلہ نہیں چاہیے. کتنا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں کہ تھینک یو ویری مچ, یہ بھی مت بولو, ہمیں ڈر ہے کہ وہاں ثواب ہمارا کم نہ ہو جائے. تو نیکی کرنی ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ڈاکٹر بنتے ہیں لڑکے لڑکیاں بنتے ہیں, ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی ثواب ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو پیسے ملیں گے بس, اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر تو بچاتا ہے انسانوں کو, نہیں بچاتا تو بچانا چاہیے, آج سے بچانا شروع کر دیں. کتنے لوگ ہیں ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور بچ جاتے ہیں وہ. لیکن اگر آپ کی نیت بھائی آپ نے گاڈ لیس ہو گئے, خدا کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, تو پھر اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. کہتے ٹھیک ہے جس کے لیے کیا ہے اس سے اجر طلب کرو. تو قرآن کہتا ہے ریاکاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے جو, ہاں دکھانے سے مقصد موٹیویشن اگر ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن, دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی. دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن, لوگوں کو حوصلہ ملے, یہ ٹھیک ہے. تو یہ نیت دل میں ہوتی ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. ہمیں کیا پتا دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کر رہا ہے اس کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے کر رہے ہو تو ویل ڈن, بہت اچھا. اگر خدا کے لیے نہیں کر رہے, پبلک کہے گی بہت اچھا, اللہ کی نظر میں یہ پاک عمل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ناپاک. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف کھانا پینا پاک ناپاک نہیں ہوتا, عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک اور ناپاک. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, جتنی حرام چیزیں ہیں اسلام ان کو خبیث کہتا ہے, اور خبیث ناپاکی کو کہتے ہیں. دوسری شرط جو قرآن نے لگائی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى, کوشش بھی کرے, یعنی اچھا عمل بھی کرے, صرف نیتیں کر کے نہ بیٹھے. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں آج یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. ہم بچپن میں کہتے تھے ہم پائلٹ بنیں گے, جس بچے سے پوچھو اب تو دوبارہ پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. جب سے یہ جہاز واز گرے ہیں نا, پائلٹ بنیں گے, ہم یہ کریں گے. بھائی تیاری کیا ہے؟ صبح 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, یہ تیاری ہے آپ کی. ہم ڈاکٹر بنیں گے, بیٹا یونیورسٹی تو جاؤ, ٹائم پہ پڑھو, وہاں جا کے تم موبائل میں ہی لگے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہو, دائیں بائیں گھما رہے ہو اس میں. پہلے یہ تو سوچو آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ؟ چکر بازیوں کے لیے آئے ہو یا آنکھ مٹکے کے لیے آئے ہو, دوستیاں لگانے کے لیے آئے ہو؟ تو یونیورسٹی کے علاوہ بہت ساری جگہیں. آپ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو اگر فوکس نہیں کرتے تو بھائی نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے, ہم نے بھی یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھا ہے. لڑکیاں لڑکوں کی شو بازیوں پہ نہیں مرتی, ان کو پتا ہے کہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. بوائے فرینڈ میں اور ہسبینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا, ہسبینڈ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ پڑھائی میں دل لگاؤ, نمبر اچھے آئیں گے, خود ہی پیشکش آئیں گی آپ کی طرف, خود پیچھے پیچھے بھاگیں گی. جب آپ کے نمبر اچھے آئیں گے نا, لڑکی کو پتا بھائی میرا فیوچر ادھر زیادہ صحیح ہے, چاہے کتنا ہی آڑا ترچھا ہو, ٹیڑھا میڑا ہو. لڑکی سب سے پہلے اپنا فیوچر دیکھتی ہے. فیوچر, آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے, وہ کہے گی 4 دن کے بعد یہ مجھے اس کو کھلانا پڑے گا. میں نے ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی کرائی 8ویں پاس سے, دل میرا بڑا غمزدہ تھا. اس لڑکی کو بھی وہ پرانا قصہ ہو گیا, ان کو نہیں امید ہے نہیں پتہ چلے گا. لڑکا 8ویں پاس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پاس تھا یا بھاگا ہوا تھا, واللہ اعلم. میں جب نکاح پڑھا رہا تھا مجھے بہت رونا آ رہا تھا. اب میں کباب میں ہڈی بھی نہیں بن سکتا تھا کہ
تو خیر ہم نے نکاح بڑھا دیا. تھوڑے دنوں بعد وہ لڑکی والے آئے کہ ہم خلا لے رہے ہیں اس سے. میں نے کہا کیوں لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار ہنی مون بنانے بھی لڑکی نے خرچہ کیا ہے, سارا ٹرین یا جہاز کا ٹکٹ لڑکی, اس کوئی خرچہ کم بخت وہ لڑکا کر ہی نہیں تھا. میں نے کہا 8ویں پاس کہاں سے کرے گا بیچارہ, کہاں سے کرے؟ یہ آپ نے شادی کیا سوچ کے کی ہے؟ بس وہی ایک کامن مسئلہ ہے, رشتے نہیں آ رہے, رشتے وہ پھر وہ میرے پاس اس کا حل ہے, وہ مانتے نہیں ہیں. بھائی کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ, 8ویں پاس کی پہلی بننے سے بہتر ہے, سیدھی سی بات. مجھے ایک بات بتاؤ, کسی ڈاکٹر کی سیکنڈ بننا کسی ایجوکیٹڈ لڑکی کے لیے وہ زیادہ بہتر نہیں کسی 8ویں بھگوڑے کی پہلی بیوی بننے سے. یہ میں ایسے ہی مذاق نہیں کر رہا ہوتا, یہ جو 4 شادیوں کی بات, میں سوسائٹی میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس جو 8ویں سے بھاگا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی اس 8ویں پاس سے ہو رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے یار کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ. لیکن وہ ڈاکٹر بھی اتنے ڈھیٹ ہیں, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. خیر یہ ٹاپک الگ ہے, یہ بیچ میں تھوڑا سا میں سلاد رائتا تھوڑا آ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی اللہ نے دوسری شرط کیا بیان کی ہے, وسعی لہا سعیہا, کوشش بھی کرے. سست آدمی کا عمل پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک. جو سست ہے بس نیتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے, میں یہ بھی کروں گا, میں یوں بھی کروں گا, میں آرمی میں جاؤں گا, میں پائلٹ بن کے اسلام دشمنوں پہ, ملک دشمنوں پہ ایسا کر دوں گا, میں ڈاکٹر بن کے ایسا کروں گا, میں تاجر بن کے دولت کماؤں گا, غریبوں پہ خرچ کروں گا, اور رشتہ داروں کو کھلاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. سب آنکھ کھل جاتی ہے شیخ چلی کی طرح. اس کی وہ شیخ چلی جو تھا نا, شیخ چلی, ہماری جو ینگسٹر ہے نا, ان کی حالت یہی چل رہی ہے, محنت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں, ان دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبل ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بزدل آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, جو کنجوس آدمی ہے نا, کنجوس, جیب سے دھیلا نہیں نکلتا اس کا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسرا سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو سستی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آپ جب یونیورسٹی میں آئے ہو بھائی, آپ ایک جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے, آپ کے والدین نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے, آپ اس کو فوکس کریں. تو اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی, کوشش کے بغیر اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. سست آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے. سستی ناپاک عمل ہے, چستی پاک عمل ہے. وسعی لہا سعیہا. اور تیسری چیز جو اصل میں نے ایکسپلین کرنی ہے, اللہ کہتے ہیں اچھا عمل کرو, نیت کیا ہونی چاہیے, اللہ کو راضی کرنا, اور اچھا وہ جس کو خدا نے کہا ہو کہ یہ اچھا ہے, پبلک سے نہیں پوچھنا. اگر ہم انسانوں پہ ڈال دیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں, برا کسے کہتے ہیں, پاک کسے کہتے ہیں, ناپاک کسے کہتے ہیں, تو بھنگی گوبر کو ناپاک کہے گا؟ بولو بولو, نہیں کہے گا. کہے گا یار میں نے اس کو اگر گندا کہہ دیا تو پھر تو میں گندا ہو جاؤں گا, کبھی بھی ناپاک نہیں کہے گا. اب ہوا کیا ہے, اب اس مثال کو سمجھیں, بس یہ مثال بیان کر کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک علاقہ ہے جہاں قوم کے بڑے لوگ رہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر سارے اسی علاقے میں جمع ہو گئے, اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, بیٹا یہ کیا کرو, یہ نہ کیا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور رات کو جلدی سویا کرو, اور نہایا کرو, اور برش کیا کرو, اور یہ صحت مند لائف کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری. بہت اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو, جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں نا, یوٹیوب پہ بتا رہے ہوتے ہیں, لوگ بڑے جوش میں آتے ہیں, اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں, بھائی ہمیں ایسا ہونا چاہیے, اور ہم نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا. اللہ کی قدرت کے وہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے, اور غلط اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ان کو عادت پڑ گئی چرس پینے کی. ایک مثال دے رہا ہوں, چرس ایسی چیز ہے جس کو سبھی برا سمجھتے ہیں. ان کو کس چیز کی عادت پڑ گئی, مثال سمجھا بھی رہا ہوں, باڈی لینگویج سے, کس کی عادت پڑ گئی, سٹا لگانے کی عادت پڑ گئی, چرس. اور ایسی عادت پڑی ہے کہ اب ان سے چھوٹ نہیں رہی, کیونکہ چھڑوانے کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ مذہب کے علاوہ کوئی اور موٹیویشن تھی نہیں. مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے, مذہب کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے غیر اخلاقی سرگرمیاں چھڑا دے گی. خوب سمجھ لو, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ,
2 کھانوں کے درمیان فاصلہ رکھو. کتنے لوگ رکھ لیتے ہیں؟ رکھتے ہیں. حالانکہ بیچ میں کہتے ہیں چائے بھی پیتے رہو, کافی بھی پیتے رہو. کتنی لوگ مانتے ہیں ڈاکٹروں کی؟ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تھوڑا فاصلہ نہیں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا فاصلہ تم نے رکھنا ہے. رمضان کے پورا 1 مہینہ نہ بیچ میں کھانا ہے نہ پینا ہے. کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ یہ کس کی موٹیویشن ہے؟ مذہب کی. یہ موٹیویشن, یہ آسمانی مذاہب کے علاوہ کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی. شراب, پورا یورپ امریکہ پریشان ہے شراب سے. ان کے ہاں جتنے حادثے ہوتے ہیں 99% شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور کیس بھی نہیں بنتا. ہمارے ایک دوست کا فون آیا یو کے سے کہ یار مفتی صاحب آج سڑک پہ ایک عجیب منظر دیکھا, ایک کالا نکلا, ایک لڑکی کو دانت مارے اور مکہ مارا, دانت توڑ دیے. پاگل آدمی. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پی بھی تھی اس نے, کوئی کیس بھی بڑا نہیں بنا, تھوڑا بہت. اسلام میں تو یہ دانت توڑ دیے تو دانت کا بدلہ کیا ہے؟ دانت, اس کے بھی دانت توڑو. لیکن وہ کیس اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے بھائی نشے میں تھا, بیچارے کو کیا پتا کہ کیا توڑنا ہے. اگر نشے میں نہیں ہوتا تو سوچ سمجھ کے دیکھتا کہ کس کے توڑنے اور کتنے توڑنے. تو چاہتے ہیں وہ شراب سے ہماری سوسائٹی آزاد ہو جائے. ہو گئی, صدیوں محنت کی, اس کے بعد ہتھیار ڈال دی. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی, انما الخمر, کہ شراب جو ہے یہ ناپاک ہے, اس کو چھوڑ دو. اور عرب ایسی سخت شرابوں کے عادی تھے نا, وہ شرابیں آج لوگ پی نہیں سکتے. جو انگور کی شراب ہوا کرتی تھی, ایک آرڈر آیا ہے اور سب نے شراب کے مٹکے 1 سیکنڈ میں توڑ دیے. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی تھی؟ خدا کی, مذہب کی. انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اس کو مانتا ہے. مانتا ہی نہیں ہے پھر ایک الگ بات ہے. جہاں آپ نے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, گاڈ کو نکالا, اللہ کو نکالا, پھر بھائی آپ کو کسی اچھے عمل پہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. انسان کو فالو نہیں کرتا. انسان کہتا ہے یہ میرے جیسا انسان ہے, میں اس کو کیوں مانوں. لیکن جہاں بات گاڈ کی آتی ہے, اگر آپ مانتے ہو اس کو, پھر وہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار آپ دیکھ لو, بقرعید کا تہوار ہے, سب سے مہنگا تہوار ہے. یہ اتنا مہنگا تہوار ہے کہ کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ غیر مسلموں کے تہوار سے. اس کو کتنا خرچہ ہوتا ہے یار, ایک ایک گھر میں 8-8 10-10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے. کوئی دنیا کی قوم اپنے تہوار میں اتنا خرچہ کرے گی؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس تہوار کے پیچھے موٹیویشن کس کی ہے؟ مذہب کی. خدا نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا, بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تم سنت کو زندہ کر رہے ہو. بس اتنا کہنا کافی تھا. تو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. اب وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے, جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے, اتفاق سے ان کو کس کی عادت پڑ گئی؟ میں نے دیکھے ہیں نا, ہیروئن کی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, چرس کی عادت پڑ گئی ان کو. اب لوگوں نے ان کو جا کے پکڑ لیا کہ یار تم ہمیں سمجھاتے ہو اچھے انسان بنو, نائس پرسن بنو, اور دیر آر 2 types آف انسان کے 2 قسمیں ہوتی ہیں, گندے اور اچھے. تم تو خود چرس پی کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہو. اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. وہ سارے چرسی تھے, چرس پی کے دماغ سنا ہے بہت تیز چلتا ہے. انہوں نے کہا یار اب بتاؤ کیا کریں یار, یہ تو ہم بدنام ہو گئے. ہم تو لیڈر تھے, ہمیں تو لوگ فالو کیا کرتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ ہیں, ان کے یہ دولت میں بھی ہم سے آگے, صحت میں بھی ہم سے آگے, ان سے ہم نے سیکھنا ہے, ایجوکیشن میں بھی ہم سے آگے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار چرس تو ہم سے چھوٹی نہیں جا رہی, ہم اب ایسا کرتے ہیں, جو چرس کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں نا, تو چرس کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکال دو, لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اس پہ اب تحریکیں چلنا شروع ہوئی. سب سے پہلے تو بھائی چرس کا نام چینج کیا جائے, چرس کو کہا جائے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کیا نام دیا جائے؟ تاکہ جس کا نہیں بھی پینے کا دل کر رہا وہ بھی, اسٹریس اور ڈپریشن تو ہر شخص کو ہوتی ہے تو یار. اور دوسرا یہ جو پیکنگ ہے نا اس کی, بہت خوبصورت پیکنگ ہے. پیکنگ سے ایسا لگے کوئی میڈ ان جاپان ہے یہ, تو بہت خوبصورت پیکنگ کر دی. پھر انہوں نے کہا یہ جو ہم چرس پیتے ہیں گندے میلے کپڑوں میں اور برساتی نالوں میں بیٹھ کے, اس سے بھی ہمارا امیج بہت خراب ہوتا ہے. تو چرس ہوگی ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں, لائسنس ملے گا, ہر نتھو پھتو کو چرس پینے کی اجازت
نہیں ہے. پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ, تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, تمہارا ڈیفنس کلفٹن میں اگر گھر ہے تو تمہارے لیے چرچ الاؤ ہوگی, ادروائز تم جیسے نیچ لوگوں کے لیے چرچ الاؤ نہیں. اس پہ ایک لطیفہ بھی آ رہا ہے ذہن میں, نیچ سے مجھے ایک لطیفہ آتا ہے ذہن میں. ایک چوہے نے ہتھنی, ہاتھی کی جو فیمیل ہوتی ہے نا, اس کو پرپوزل بھیجا, آئی لو یو لکھ کے بھیجا اس کو. ہتھنی کو آیا غصہ. ہتھنی نے بولا کمبخت تو اپنا قد دیکھ, اپنا کلر دیکھ, اپنی اوقات دیکھ, نیچ, یہ نیچ سے مجھے یاد آیا, نیچ گھٹیا انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, کانفیڈنس, میرا کانفیڈنس لیول دیکھ. تو وہ چرسیوں نے کیا کیا کہ یار یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوگا چرس کا, برساتی نالوں میں نہیں ہوگی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوگی, 3 پیس سوٹ ٹائی میں ہوگی, ایجوکیٹڈ لوگ یہ کام کریں گے, پڑھے لکھے لوگ. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا میں جب یہ مثال دیتا ہوں تو ایک اور بات اس میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں. جب تک انہوں نے یہ ماحول نہیں بنایا تھا, چرچ بری سمجھی جاتی تھی. آپ کی بچی کے لیے کوئی لڑکا آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی میں لمس یونیورسٹی میں, اقرا یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویل ڈن ویل ڈن, ہمیں ایسا ہی بچہ چاہیے. اور بیٹا آپ کی ارننگ کتنی ہے؟ لاکھوں روپے کماتا ہوں, ماشاء اللہ. گھر اپنا ہے؟ جی جی اپنا گھر ہے, ماشاء اللہ. 4 شادیاں تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں, میں مفتی صاحب سے بالکل متاثر نہیں ہوں, باتیں کرتے ہیں, میں ایک ہی رکھتا. اچھا بیٹا, اچھا انکل ایک بات بتانا بھول گیا تھا, میں چرس پیتا ہوں, اب دے دو گے اپنی بیٹی؟ بولو بھائی, بولو گے بھائی نکل, چل شاباش باہر نکل. اگر کم وقت پیتا بھی تھا تو بتا کیوں رہا ہے آ کے؟ فخر سے بتا رہے میں چرس پیتا ہوں. دھکے دے کے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کو چرس کی عادت پڑ گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یار ہم لوگ میں سوسائٹی میں برے سمجھے جا رہے ہیں. انہوں نے چرس کا اسٹینڈرڈ ہی چینج کر دیا. چینج کرنے کے بعد وی آئی پی لوگ چرس پیتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پیتے ہیں. پینے کا اسٹائل بھی ایسا, یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی بیٹھ کے وہ مر رہے ہو, کانپ رہے ہو, یہ والا اسٹائل ختم کر دیا. دھواں کان سے بھی نکل رہا ہے, ناک سے بھی نکل رہا ہے, بہت زبردست اسٹائلش قسم کا ماحول. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کچھ وقت کے بعد چرس کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. لوگ کہیں گے یہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ مولوی ہے, یہ گھٹیا قسم کے 2 نمبر, یہ حلال حرام, وہ کافر, وہ اسلام سے خارج, اور یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ہاں کوئی رشتہ آئے گا بچی کے لیے, میں جی یہ لمس یونیورسٹی میں, اقرا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, اتنی تنخواہ ہے, فلانا ڈمکانا, پوری بتا دیا. بیٹا بس اوکے. آخر میں ایک بات پوچھو, بیٹا چرس پیتے ہو؟ کیا کہ نہیں انکل. نکل یہاں سے, دفاع ہو یہاں سے. لگتا ہے فنڈامنٹلسٹ قسم کا کوئی مذہبی کٹر جنونی ہے, آتنکوادی سے تیرا تعلق ہے, اور تو یہ ریسٹرکشنز ہماری بچی پہ بھی لگائے گا. 2 پڑیا ہماری بچی کو ڈیلی چاہیے, ہمیں پتا تو اس کو بھی نہیں پینے دے گا. یہ حال کیا ہے ہمارا مغربی دنیا نے. کس نے؟ بولو. جب ان کی سوسائٹی سے مذہب نکلا, انہوں نے سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے اپوزٹ سمجھا, حالانکہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اگر مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے تو صدیوں تک, یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے, صدیوں تک اس زمین نے, آج دیکھو ہمیں ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی نظر آتے ہیں, غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی, غیر مسلم بھی, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, سکھ بھی, ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ نظر آئیں گے. اس زمین نے صدیاں ایسی دیکھی ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ملے گا آپ کو. یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے. اور انگریز یہ کہتے ہیں, میں نے ایک دفعہ ریفرنس کے ساتھ یہ بیان کیا تھا, اور دوبارہ موقع ملا میں اس گورے کی کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ اسلام جب دنیا میں آیا اور اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو اس وقت سائنسی ترقی شروع ہوئی. اگر اسلام دنیا میں نہ آتا, مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, تو آج دنیا جس سائنسی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, ہمیں کم سے کم یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال مزید لگتے. اسلام نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا. اور وہ گورا انگریز اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ پہلا مذہب تھا اس وقت کی دنیا میں جس نے بار بار عقل اور دماغ استعمال کرنے کا حکم دیا.
قرآن میں کتنی آیتیں افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر سے کام لیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام کس کو فوکس کرتا ہے؟ عقل کو فوکس کرتا ہے۔ سائنس میں عقل ہی تو استعمال ہوتی ہے آپ کی۔ تو اسلام، گورے نے کیا کیا، کہا کہ مذہب اور اسلام میچ نہیں کر رہے آپس میں، سوری مذہب اور سائنس، تو مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا، نکال دیا۔ اب اس سے اخلاقی برائیاں آنا بولو شروع۔ مذہب چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جو اخلاقی برائیاں آنا شروع ہوئی ہیں، سب سے پہلے شراب عام ہو گئی، پھر زنا، فیملی سسٹم آہستہ آہستہ بولو تباہ۔ میڈیکل سائنس تھوڑی روک سکتی ہے آپ کو۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر صاحب میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے صحت کے لیے شادی کر لینی چاہیے یا کسی سے ریلیشن قائم کر لینا چاہیے؟ میڈیکل سائنس یہ کہے گی بھائی ریلیشن چاہے لیگل ہو اللیگل ہو، اس سے آپ کی باڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میڈیکل سائنس تو یہی کہے گی۔ تو مذہب کہتا ہے بھائی ایک حلال ریلیشن ہے اور ایک حرام ریلیشن ہے۔ میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو گدھا سب نے دیکھا ہوا ہے نا، ڈنکی، کیا خیال ہے؟ آپ جب اپنے گدھے کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا گدھا ہے۔ بہت زیادہ تعارف کروایا تو یہ زیادہ لوڈ اٹھا لیتا ہے، ڈھینچوں ڈھینچوں کم کرتا ہے، لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے، بس گدھے کا انٹروڈکشن ختم۔ لیکن جب آپ اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہیں یا کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں، یہ میرا دوست ہے جس کو جمشید کہتے ہیں، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کی والدہ ہیں، یہ اس کی خالہ ہیں، یہ اس کی پھپھو ہیں، یہ اس کی چچی ہیں، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کے پوتے ہیں، یہ اس کے نواسے ہیں، یہ اس کا بردر ان لا ہے، یہ سسٹر ان لا ہے، یہ مدر ان لا ہے، یہ سسٹر ان لا ہے۔ یہ پورا جو ایک خاندانی سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ انسانوں میں۔ فرق کیا ہے بھائی؟ میڈیکلی تو گدھا بھی حیوان اور انسان بھی حیوان ہے، کیا خیال ہے؟ میڈیکل سائنس تو گدھے اور انسان میں سوائے دماغ میں ذہانت ہے انسان کے، ورنہ تو اس کو بھی آکسیجن چاہیے، ہمیں بھی آکسیجن چاہیے، اس کو بھی خوراک چاہیے، ہمیں بھی خوراک چاہیے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بھائی گدھوں کے ریلیشن نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ گدھوں میں شادی بیاہ کا سسٹم بولو، حالانکہ فزیکل ریلیشن گدھے کا گدھی کے ساتھ ہوتا ہے، تبھی تو گدھے پیدا ہوتے ہیں۔ فزیکل ریلیشن تو گدھوں کا بھی ہوتا ہے، گھوڑوں کا بھی ہوتا ہے، کتوں بلوں کا بھی ہوتا ہے۔ فیملی سسٹم صرف اور صرف کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا۔ بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتے ہیں، نانا ہوتا ہے، نانی ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے۔ دیکھو ہم نے یورپ کی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست جرمنی میں، بہت جرمنی زبردست ہے، زبردست، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ اور اس کی جو بھیانک، انگریزوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر مت ہو، گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھا کرو اپنے خرچے میں، کیونکہ لوگ پھر مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جرمنی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، بہت جرمنی صبح شام میرا دماغ کھایا تھا انہوں نے۔ ایک دن ان کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، میں نے کہا بھائی میں یہاں فیملی کو لے کے شفٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا صبح شام بوڑھی عورتیں بیچاری یہ ایسی تنہائی کی زندگی گزارتی ہیں۔ ہمارے یہاں بوڑھی خاتون کو دیکھو، میں ایک وہ سناتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پوسٹ شائع ہوئی کسی لبرل انٹی کی طرف سے، اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے، وہ بھی 60 سال کی خاتون ہے، تو کہہ رہی میں نے ایک 60 سال کی خاتون کو دیکھا جو ڈاکٹر تھیں، ان کے گھر والوں نے ان کی شادی نہیں کی بلکہ ایجوکیشن کو فوکس کیا۔ ایجوکیشن اچھی چیز ہے، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے بیان کو لے جاتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، نہ یہ غلط ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم جو آپ کو مذہب سے روک رہی ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم کے نام پہ تہذیب کی تباہی ہے۔ نہ تعلیم آپ کو مذہب سے روکتی ہے، نہ مذہب آپ کو تعلیم سے روکتا ہے۔
تو اس خاتون نے کہا 60 سال کی نا، کہ میں نے آج ایک ایونٹ میں ایک 60 سال کی خاتون دیکھی جن کی شادی نہیں کی گئی بلکہ ان کو پڑھایا لکھایا گیا، آج وہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں، اور میرے گھر والوں نے میری بر وقت شادی کر دی، تو میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، میرا تو فیوچر برباد کر دیا میرے ماں باپ نے میری شادی کر کے۔ تو میرا بھانجا ہے، اس نے اس پوسٹ کا جواب لکھا، جواب میں یہ لکھا کہ میرے ماں باپ نے میری بر وقت شادی نہیں کی، تو میں نے ایک 60 سال کی خاتون دیکھی جن کی بر وقت شادی ہو گئی تھی، ان کے بیٹوں کو دیکھا، کوئی ایئر فورس میں، کوئی پاکستان نیوی میں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، پوتوں کو دیکھا، بہوؤں کو دیکھا، اتنے بڑے حصار میں، کوئی دادی اماں کہہ رہا ہے، کوئی نانی اماں کہہ رہا ہے، اور میں نے ساری زندگی صرف پڑھائی کو فوکس کیا، ٹائم پہ نکاح نہیں کیا۔ تو جب میں نے ان کی رسپیکٹ دیکھی اور ان کا پریوار اور خاندان دیکھا تو میرے دل سے ایک آہ نکلی۔ جتنی اسپیڈ سے اس لبرل انٹی نے آہ نکالی تھی نا، اس نے اس سے زیادہ اسپیڈ سے آہ نکالی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا سچے میں ایسا ہوا ہے؟ یہ مفتی صاحب آپ کے بھانجے نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ تو اس نے کون سا سچ بولا تھا؟ اس کو کون سا کسی ایونٹ میں ایسی خاتون ملی تھی؟ تو دو پھینکو تھے نا۔ ایک نے کہا کہ میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا گھوڑے کا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا تو وہ استبل ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا ابے میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے چاند کی سورج کی سیٹنگ کرتے ہیں، یہ ستارے ادھر کر دیے ادھر۔ تو اس نے کہا لمبی پھینک دی تو نے، تیرے دادا اتنے بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے۔ تو یہ مقابلہ ہی کس کا ہو رہا ہے؟ پھینکنے کا۔ یہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ پھینکنے کا۔ میں بات کو بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، بیان بہت لمبا ہو گیا۔ تو اب دیکھو غیر مسلم نے، گوروں نے کیا، غیر مسلم کی بات نہیں بلکہ کچھ غیر مسلم اس میں ہمارے ساتھ ہیں، گوروں نے کیا کیا، جو مغربی دنیا ہے، جو ان کے سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، جب مذہب کو نکالا تو سوسائٹی میں شادی بیاہ کے بجائے زنا آنا شروع۔ اس زنا کا نقصان کیا ہوا؟ ولد الزنا، بچے، اور جو فیملی سسٹم تھا وہ آہستہ آہستہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہو گیا۔ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں میری آمدن اور میں کماؤں گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی کماتا ہے اس کو پتا ہے بھائی ماں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، بیوی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، باپ کی ذمہ داری بھی بولو مجھ پر ہے، یہ پورا خاندان ہے جس کی میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ ہم نے، گوروں نے اس ذمہ داری سے اس کو آزاد کیا، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں وہ واقعہ بتا رہا تھا جرمنی کا، تو کہتے ہیں میں پارک میں ٹہل رہا تھا، ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا ایک بچے کو لے کے واکر میں چل رہی ہے، کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار کسی بڑھیا کو کے پاس دل بہلانے کے لیے تو کوئی پوتی نواسی ہے۔ تو جب میں گیا ہوں اس کے قریب تو دیکھا وہ ربڑ کی ڈول تھی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی میرا بڑھاپا بھی پھر میرا انجام بھی ایسا ہی ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ کچھ چیزیں خزاں ہوتی ہیں، اسٹائل بہار والا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی سوسائٹی میں جب وہ زنا آیا، بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، ہم یہ جو مرد اور عورت کا ریلیشن ہے اس پہ ہم یہ جو وداؤٹ میرج ہے اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ اچھا بیان تھا، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اب USA میں چلا سکتا ہے؟ اس کو لا سکتا ہے وہ سسٹم دوبارہ؟ اب نہیں۔ ان کے جو ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار اس کو دوبارہ ہم فیملی سسٹم کو بحال کریں، بہت خطرناک بڑھاپا ہے، بہت ڈینجرس۔ ایسے کنٹریز ہیں، نام میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 4-5 دن کے بعد لاش میں بدبو سے پتہ چلا بچوں کو کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ برائی اس سوسائٹی میں آئی اور پھیل گئی برے طریقے سے۔ دوسری برائی کیا آئی؟ نشہ، شراب، ہیروئن، چرس، اتنا نشہ ہے، اتنا نشہ ہے، نشے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ہمارے ایک دوست نے کسی پنجاب میں شادی کی، ایک مووی دکھائی کسی انگریز کو۔ اب وہ پنجاب کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں نا شادی میں، وہ جو اسٹائل ہوتا ہے ناچنے کا، تو کہتے ہیں میں نے جب گورے کو دکھائی، گورے نے کہا کہ یار یہ لوگ کیا انہوں نے پی ہوئی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پیتے پیتے نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈانس کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام ہے، خیر، لیکن اتنے برے نہیں ہے کہ پینا شروع کر دیں، پیتے پیتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بغیر پیے پھر اتنے خوش کیسے ہیں؟ یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں؟
تو میں نے کہا یار اس سے جب دوبارہ ملاقات ہو تو اس سے کہو ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں, آپ کو تو اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, بتاؤ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش رہ سکتے ہیں, ان کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سوسائٹی میں یہ برائی آئی ہے, نشہ, شراب, بہت ساری مثالیں, میں اب سمیٹ رہا ہوں بات کو. اب ہوا یہ تھا کہ وہ ہمارے بڑے سمجھے جاتے ہیں, وہ لیڈر سمجھے جاتے ہیں, وہ ان کے جو سیارے ہیں, ان کے جو راکٹ ہیں وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی, لیکن ان سے یہ اخلاقی برائیاں چھوٹ نہیں رہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کا لیبل کیا کر دیا, چینج, اور اس کا نام دے دیا آزادی. کیا نام دے دیا, آزاد. بھائی ہم آزاد ہیں. مسلم ملکوں میں تمہیں گھٹن کے ماحول میں, گھٹن, تمہیں شادی کے لیے لڑکی کے ابا کے پاس جانا پڑے گا, ہو سکتا ہے وہیں سے رکھ کے چماٹ لیا, پھر اپنی آمدن شو کرنی پڑے گی, پھر نخرے اٹھانے پڑیں گے, پھر یہ ہے, پھر وہ, اتنے سارے مراحل سے ہم آزاد ہیں. نائٹ کلب میں جاتے ہیں, جس کو چاہو پسند کیا گھر لے گئے, اور پھر اتنی گندگی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا. یہ تو انتہا درجے کی گندگی ہے. جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے اس کو نہ صرف ویزے مل رہے ہیں, اس پہ الاؤ نہیں, اس کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے, لیکن بھائی یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کیا ہے, اچھے. وہ کیا ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں ان میں کوئی برائی نہیں, کوئی اچھائی نہیں ہے, بہت ساری خوبیاں ہیں, ان خوبیوں کے ہم معترف ہیں. تو اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا وسعی لہا سعیہا, وہ والی کوشش جس کو میں نے کوشش کہا ہے, جس عمل کو میں نے اچھا کہا ہے وہ عمل کرو گے تو پھر میں اس کو اچھا عمل کہوں گا. اپنی طرف سے اگر کیا تو تم اس کے خود ذمہ دار ہو, میں نہیں مانتا اس کو. تو اب اسلام نے کن چیزوں کو اچھا کہا ہے اور کن گندگیوں کو برا کہا ہے, دو چیزوں میں بس خلاصہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارا اس سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے. اس خدا کو آپ اپنی ڈکشنری سے, اپنی سوسائٹی سے آؤٹ بولو نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے پیدا کیا اس گاڈ کو آپ بالکل بھول جاؤ اور اس کی کوئی سوسائٹی میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو. اس لیے اسلام نے نماز کا نظام قائم کیا, حج کا, عمرے کا, اور یہ سارے احکام جو رمضان کے روزے دیے. پھر اسلام نے کہا جس خدا نے پیدا کیا ہے مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. پھر دیکھو مخلوق کے ریلیشن میں بھی اللہ نے ایک ایک ریلیشن کو ایکسپلین کیا ہے. غیر مسلموں کے ہاں, غیر مسلموں سے میری مراد مغربی دنیا میں دو ریلیشن ہے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس. جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے حقوق, مردوں کے حقوق, عورت کے حقوق. بھائی کیا کرنا ہے عورت کے حقوق میں, انٹی سے آرام سے احترام سے بات کرنی ہے, یہ حقوق ختم. بس کسی خاتون کو آپ تیز آواز میں بات نہیں کر سکتے, ڈانٹ نہیں سکتے, اس کو مار نہیں سکتے, بہت اچھی بات ہے. مردوں کے حقوق کیا ہے بھائی, بس یہی حقوق ہیں جو چل رہے ہیں, یہی حقوق ہیں, اور کیا ہے. یہ کیا حقوق ہے بھائی, یہ حقوق کا منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ اسلام نے بتایا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا. انگریز نے یہ حق بیٹی کو بولو نہیں دیا. بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں. انگریز نے یہ حق بیٹی کو بولو نہیں دیا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت اور بیٹے کو دگنی کیوں دی ہے. آپ 3 کروڑ روپے تھے آپ کے پاس اور آپ مر گئے, خوشی سے مرے یا ٹینشن سے مرے, آپ مر گئے, ایک بیٹے کو 2 کروڑ ملیں گے, بیٹی کو کتنا ملے گا, 1 کروڑ. انگریز نے اس پہ اعتراض اٹھایا, یار تم نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے, بیٹی کو آدھا دے رہے ہو, حالانکہ خود 1 روپیہ بھی نہیں رہے. ایک ہندو لڑکی نے مجھے بہت 5-6 سال پرانی بات ہے, انڈیا سے فون کیا اور کہا ہم غیر مسلم ہیں, یہ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, ہمارے رشتے دار کے اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی اور کہہ رہی ہمیں 1 روپیہ نہیں ملتا باپ کی وراثت سے. آپ آدھا تو دے رہے ہو, لیکن آپ دیکھو اسلام نے عورت پہ کتنا احسان کیا. 1 کروڑ بیٹی کو دیے اور 2 کروڑ بیٹے کو. بیٹے پہ ذمہ داریاں 10 کروڑ کی ڈال دی. جب نکاح ہوگا تو اسلام نے ولیمے کا کھانا رکھا ہے, بارات کا کوئی کھانا نہیں ہے اسلام میں, تو وہ خرچہ کون اٹھائے گا, لڑکا اٹھائے گا. اس کا نان نفقہ جس میں پورا گھر کا سامان, گیس بجلی کا بل, کھانا پینا, بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ, ان کی تعلیم کا خرچہ, یہ ٹوٹلی کس کے ذمہ رکھا ہے اسلام نے, بولے بھائی, شوہر کے ذمہ رکھا ہے. وہ 2 کروڑ دے کے خرچہ کتنا کرا دیا, 10 کروڑ کا. اور لڑکی کو جو 1 کروڑ روپے دیے اس میں اس کے ذمے اپنے بچوں کا خرچہ بھی نہیں ہے, جن بچوں کو وہ جنتی ہے, تو ٹوٹلی سیو کر دیے. اس کو کہتے ہیں حقوق. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے حقوق کی باتیں, اور یہ کوئی پابندی نہیں ہے بھائی, حقوق دے کے دکھاؤ, وہ اسلام نے دیے ہیں.
تو ویمن رائٹس کے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے یہ کہا کہ اگر وہ عورت بیوی کی صورت میں ہے تو ساری زندگی کی رسپانسبلٹی اس کی کس کی ہے؟ بولو، شوہر کی. خود سوچو تیرا کیا ہوگا کالیا. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، گرل فرینڈ کا نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. اس کو معاوضہ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی ذمہ داری نہیں آپ اٹھاتے. بیوی بنا کے، اسلام نے کہا عورت کی طرف جانا ہے، بیوی بنا کے لاؤ. بیوی بننے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ابا آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ سسر. ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ماں کیا بن جاتی ہے؟ ساس. اس کے بھائی کیا بن جاتے ہیں؟ سالے. میرے پاس ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، جس کو سالہ کہتے ہیں، اور میرے پاس کنٹینر ہے سالوں کا. پھر بھی آپ ہماری ہمت دیکھو. گرل فرینڈ میں کیا ہے بھائی؟ گرل فرینڈ میں کیا ہے؟ عورت کو حق نہیں ملتا، عورت بیوقوف بنتی ہے، وہ بیوقوف بنتی ہے. تو اسلام نے عورت کے حق کے لیے کہا کہ بھائی نکاح کی طرف جاؤ، اللیگل ریلیشن مت رکھو کسی سے. تو پابندیاں جکڑ دی. عورت ماں کی صورت میں ہے تو اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ جب یہ بوڑھی ہو جائے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تمہاری اگر ارننگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا حق اس میں کس کا ہے؟ والدین کا. انگریز کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس بنایا ہوئے ہیں، لے جاؤ یار. فادر ڈے کے موقع پر وہ فون کر لیں گے، ہاؤ ڈیڈ ہاؤ یو فائن، اس طرح کا. ڈیڈ اسی پہ بیچارہ خوشی سے بے ہوش ہو جاتا ہے. ناروے میں ہمارے دوست نے بتایا کہ میرا دوست گورا ہے، اتنا نالائق، کہتے ہیں فادر ڈے کے موقع پر اس نے فون کیا، ابا نے اتفاق سے فون نہیں اٹھایا تو مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک کیک رکھ کے میرے ابا کے دروازے پہ رکھ کے بیل بجا دینا، تمہارے بیٹے نے بھجوایا ہے. یعنی دوبارہ فون بھی اب اگلے سال ہوگا. ویسے نائس ٹو میٹ یو، اور ہر ایک سے ایسے مل رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہوتے ہیں، ایک آپ کے جو پریکٹیکل لائف میں اخلاق ہوتے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق تو ہر وقت تھینک یو کرتی رہے گی، اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کے. بھائی اللہ اس اخلاق کو جب مانے گا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتی ہے، اور اپنے ابا کے ساتھ، اور اتفاق سے اگر اس کا کوئی ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گا، پھر اللہ اس کے اخلاق کو اخلاق مانے گا. اسی طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نائس ٹو میٹ یو، کسٹمر کے ساتھ تھینک یو، اور بیگم کے ساتھ آپ ایسے گھر میں آتے ہیں جیسے چنگیز خان نے دوبارہ بغداد پہ حملہ کر دیا. بعض خواتین کی شکایت آتی ہے کہ ہمارا میاں ویسے ہنستا کھیلتا رہے گا، باہر کراچی میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گیا، اور ہے وہ گھر میں آتا ہے تو ایسے جیسے ہلاکو خان نے اٹیک کر دیا ہے. تو نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، اخلاق کا پتہ جب چلے گا جب تم سب سے زیادہ اچھے اخلاق تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو اب کیا ہے بھائی، لیبل بہت اچھا لگایا، ماں کے حقوق، اسلام نے بتایا بھائی ماں کے حقوق ہیں، اور اسلام نے انٹیوں کے اور جو آپ کی پڑوسنیں ہیں اور کلاس فیلوز ہیں ان کے حقوق بھی بیان کر دیے کہ ان سے آپ کو فری ہونے کی اجازت. یہ حقوق اسلام نے بیان کر دیے، وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی. لوگ کہتے ہیں ایکچولی میں نے وہ سیمسٹر کی تیاری کرانی ہے. میں کہتا ہوں آپ جو تو بھائی شادی کر لو، پھر تیاری کراتے رہو اس کو. اچھا یہ جو ایک لوگ کہتے ہیں اگر ہم ٹائم پہ شادی کر لیں گے تو لڑکیاں کہتی ہیں ہماری ایجوکیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہو جاتی ہے، واقعی ہمارا کلچر یہی ہے. اسلام نے اس کا بہت آسان حل بتایا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں. نبی کے پاس 23 سال تھے اور آپ نے جو لا بنایا وہ قیامت تک کے لیے، تو اس لیے کچھ مثالیں ایسی آئی ہیں جس سے قانون بتا دیا. ایک صحابی کا نکاح نبی نے فرمایا، ان کے پاس مہر نہیں تھا، ان کو قرآن کی چند صورتیں یاد تھیں. صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں تمہارا نکاح اس خاتون سے اس شرط پہ کرا رہا ہوں جو قرآن تمہیں یاد ہے ان کو سکھا دو. یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی اس بیس پہ شادی کرے، بھائی میری میڈیکل کالج کی تعلیم ابھی 2 سال باقی ہیں، میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں، باقی 2 سال کا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ باقی 2 سال کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یعنی تو اٹھائے گا، جس کو میں پیار سے تیرا باپ کا مطلب تو اٹھائے گا. اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ آپ سے شادی کرنے میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے، نہ
سسرال کہتا ہے خرچہ ماں باپ کا ہو اور جو ارننگ ہے, جو فائدہ ہے, وہ کون اٹھائے؟ سسرال اٹھائے. یہ نہیں ہوتا بھائی. آپ اپنی بچی کو پڑھائیں, جب شادی کا ٹائم آئے, کوئی اچھا رشتہ آئے, بولیں بھائی ہم نے یہاں تک پڑھا دیا ہے, اب باقی کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھائیں. اس کلچر کو پروموٹ کریں سوسائٹی میں, اور اس میں مرد پہلے ذمہ داری اٹھائے. مرد ذمہ داری اٹھائے. مجھے ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں چاہیے, مجھے اگر آپ کے 2 سال باقی ہیں 3 سال باقی ہیں, کوئی بات نہیں یار, دونوں جائیں گے اکٹھے پڑھنے کے لیے, باقی خرچہ میں اٹھاؤں گا. وہ پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے, خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اسلام نے بھائی یہ سب چیزیں بتائی ہیں, ریلیشن کے بھی حقوق بیان کیے اسلام نے, اور پورا ایک دائرہ کھینچ دیا اور بتایا کہ اس کے علاوہ جتنے عمل ہیں وہ پاک نہیں ہیں, وہ سارے کیا ہیں؟ ناپاک عمل. تو کلو من الطیبات, کھاؤ بھی پاکیزہ, جسم سے نکلنے والا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک. معاہدوں کو توڑنا ناپاکی, جھوٹ بولنا ناپاکی. نبی نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اتنی سخت بدبو اس کے منہ سے آتی ہے جو 40 میل تک جاتی ہے, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی, لیکن یہ گندا عمل ہے جھوٹ بولنا. تو یہ ہے بھائی وہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں. تو یہ پابندیاں ہمیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں, ہمیں ایک صاف ستھرا انسان بنانے کے لیے. امید ہے جتنی گرلز یہاں بیٹھی ہیں, جتنے بوائز یہاں بیٹھے ہیں, اور جتنے ٹیچر ہیں, ان سب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, جو ٹیچرز ہیں خاص طور پر. اور یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہماری سوسائٹی میں, ٹیچروں کا احترام بھی نکل گیا ہے. بہت غلط ہے. ہم نے بھی اسکول پڑھا ہے بھائی, اتنا زیادہ ہم احترام کرتے تھے ٹیچرز کا. مجھے یاد ہے ایک ٹیچر کی میں نے گھر میں آ کے شکایت کی تھی, تو میرے بھائی نے کتنا ڈانٹا تھا مجھے. وہ دیکھ رہے تھے بھائی یہ تمیز ختم ہو جائے گی اگر یہ ٹیچر کی برائی کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں سکھائی جاتی تھی پہلے سوسائٹی میں, جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی, آپ کو اس کو احترام دینا پڑے گا. بدتمیز آدمی کو تھوڑا بہت لونڈے لپاڑے کچھ ہنس لیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, ابے دیکھا کیسا جواب دیا سر کو اس نے, خاموش کرا دیا. کچھ بدتمیز قسم کے بد اخلاق ہوں گے جو آپ کی تعریف کریں گے. جو صحیح تہذیب یافتہ لوگ ہیں ان میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. تو ایک مہذب لوگ بنے, بڑے چھوٹے کا فرق کریں. جو بڑا آدمی ہے, جو بڑے لوگ ہیں, آپ کی ٹیچر ہے, آپ اس کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. بڑے اور چھوٹے میں فرق یہ ہوتا ہے اسلام میں کہ جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جاتا ہے. انتقام اپنے جیسوں سے لیا جاتا ہے, اپنے بڑوں سے نہیں لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو بھی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. صاحب آپ نے جو ہے وہ بڑی صحیح سے گفتگو کی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سورہ مومنون کی آیت کے بارے میں, آیت کے تناظر میں مفتی صاحب نے خلاصہ پورا بیان کیا. یقیناً آپ لوگوں نے آج کی اس محفل سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت کچھ سمجھا ہوگا. مفتی صاحب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ 2 کوشچنز صرف رکھوں گا, جس کا میں چاہوں گا کہ مختصراً اگر آپ جواب عنایت فرما دیں, اور پھر جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی 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 ہم نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو دین کی خدمت کیسے کریں؟ دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو دیکھیں, دین کی خدمت کے لیے سب سے بڑی خدمت پتہ ہے اس وقت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کریں, تعلیم میں مضبوط کریں. بیکاریوں کا سے کوئی بھی دین نہیں سیکھتا. اب تھوڑی سی عزت ہوئی نا پاکستان کی جب انڈیا پہ اٹیک کیا اور لوگ تھوڑی سی ہماری قدر کرنے لگے ہیں, تو جب آپ کے پاس کوئی پاور ہوگی, چاہے وہ دولت کی طاقت ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کی طاقت ہو, تو دنیا پھر آپ کی بات سنے گی. بھکاریوں کی بات کوئی نہیں سنتا. دوسری بات یہ کہ جو صحیح لوگ آپ کو لگیں, کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح علماء ہیں اور یہ فرقواریت نہیں پھیلاتے, پازیٹیو وے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی اسپیچز کو آپ پھیلائیں زیادہ سے زیادہ, اور یونیورسٹیاں بنائیں, کالجز بنائیں جہاں تعلیم تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے. 2 اور 2 انگلش میں بھی 4 ہیں, جیپنیز میں بھی 4 ہیں, جو میتھمیٹک اور ریاضی کے اصول اور فزکس اور بایولوجی وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ کس ماحول میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے.
تو آپ ایسی یونیورسٹیاں بنائیں. جیسے مجھے کتنا اچھا لگا یہاں آ کے ماشاءاللہ یہاں مختلف اسکالرس کو بلایا جاتا ہے, لایا جاتا ہے, یہ دین کی خدمت ہے. جو مجھے بلانے والے وہ سارے علماء تو نہیں ہیں, تو ہر شخص جس فیلڈ میں ماہر ہے وہ اس فیلڈ میں رہ کے دین کی بہت زیادہ خدمت کر سکتا ہے. ہر شخص کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے, البتہ بیسک دین کی تعلیم سیکھنا وہ بہرحال سب کے لیے ضروری ہے. مفتی صاحب بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں بیان کر دیں. بین مذاہب ہم آہنگی جو ہے یہ آج کل بہت ٹاپک ایک چل رہا ہے. اس کے دو طریقے, غلط طریقہ ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ پہلے بتا دیتا ہوں. غلط طریقہ یہ تمام مذاہب کو جوڑ کے ایک کر دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہت سارے مذاہب کی تعلیمات بالکل ایک دوسرے سے 180 ڈگری پر ہیں. اسلام ایک خدا پر بلیو کرتا ہے, ہندوازم میں بہت سارے خدا ہیں, عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے. اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. اب اس کو مرج کر کے ایک نہیں بنایا جا سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحمل بردباری پیدا کی جائے کہ آپ اپنی بات دلائل کی دنیا میں پبلک کے سامنے رکھ دیں, اپنی بات کو دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں, اور جو آپ کے ملک میں خاص طور پر غیر مسلم رہتے ہیں ان کے لیے اپنا سینہ بڑا رکھیں آپ. اور اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ جس نے کسی غیر مسلم کو, جو ذمہ جسے کہا جاتا ہے, جو اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہے, اسے کوئی نقصان پہنچایا تو قیامت کے دن میں بدلہ لوں گا اس کی طرف سے. کتنی بڑی بات ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں آزادی, آپ دیکھیں کئی پائلٹ تھے جو انڈیا گئے تھے ابھی, لیکن کس پائلٹ کا نام سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ جو کرسچن ہے, مسیح ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھی بات ہے. اس سے ایک دنیا پہ ہمارا میسج جائے گا کہ ہم اگر مذہبی متعصب ہوتے تو اس عیسائی کو پیچھے کر دیتے اور مسلم کو آگے کر دیتے. ہم نے اس کو بہت پروٹوکول دیا اور بنتا ہے ایسے موقع پہ اس نے قوم کا ساتھ دیا. تو یہی میسج اگر دنیا میں جاتا رہے ہمیشہ, صرف زبان سے نہیں ہمارے عمل سے, تو یہ بہترین طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کیا, اس میں غیر مسلم بھی رہتے تھے, ان کو ہدایہ بھی دیتے تھے, آپ تحفے بھی دیتے تھے. لڑا صرف ان سے ہے جن سے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گے. 28ویں پارے کی آیت ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تولوهم, کہ جو غیر مسلم جنہوں نے تمہیں ہجرت پہ مجبور نہیں کیا اور تم سے لڑ نہیں رہے ہیں, تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین. تو یہ طریقہ تو ٹھیک ہے, باقی یہ کہ مرج کر کے سب کا مرغوبہ کھچڑی بنا دی جائے, یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے. جزاک اللہ.